السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتر پردیش مظفر نگر، آسام کے مختلف علاقے، گجرات کے مختلف علاقوں میں فسادات، اب تریپورہ میں مسلم کش فسادات کا باریکی سے جائزہ لیں کہ کس طرح سے سنگ پریوار مسلمانوں کے سازش کرتے ہوئے، ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ملک کو ہندو راشٹر بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت تریپورہ میں جانی نقصان بہت کم ہوا ہے، البتہ مالی نقصان بڑے پیمانے پر ہوا ہے۔ عبادت گاہیں جل کر خاک ہو چکی ہیں۔ اس سے پہلے جن مقامات پر فسادات ہوئے تھے وہاں پر مسلمانوں کا جانی نقصان بہت بڑے پیمانے پر ہوا تھا۔ دہلی سے لے کر کنیا کماری، مغربی بنگال سے لے کر گجرات تک کے حالات کا جائزہ لیں تو مسلمان کسی بھی طرح کی تیاری میں نہیں ہیں، نہ وہ دشمنوں سے لڑنے کے لیے جسمانی طور پر تیاری کیے ہوئے ہیں اور نہ ہی دشمنوں کے حملوں کے بعد بعض آباد کاری کے لیے قبل از وقت مالی طور پر مستحکم ہیں۔ نہ مسلمانوں کا کوئی قائد ہے، نہ مسلمانوں کی کوئی قیادت کر رہا ہے۔ مسلمان کسی بھی طرح سے تیار نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ سوچ کر خاموش رہتے ہیں کہ یہ فسادات تو دہلی میں ہو رہے ہیں، یہ فسادات تو یو پی میں ہو رہے ہیں، یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان فسادات سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں کی طرف سے دشمنوں کے تئیں بے حسی ہی دشمنوں کی طاقت ہے۔ اگر مسلمان اپنے آپ کو ہر مورچے پر تیار کیے ہوئے ہوتے تو شاید یہ دن دیکھنے کو نہ ملا ہوتا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اس وقت صرف ملکی سطح پر ہی نہیں بلکہ اپنے اپنے مقامی محلوں اور گلیوں میں بھی مسلمانوں کی نمائندگی نہ کے برابر ہے۔ ہاں، ہر گلی میں، ہر محلے میں غیر مسلموں کی خوشنودی حاصل کرنے والے اور پولیس کی مخبری کرنے والوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اس وقت مسلمانوں کی قیادت اور طاقت کمزور ہو چکی ہے۔ پولیس کی مخبری کرنے والے مسلمانوں کی طاقت کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور غیر مسلموں کی چاپلوسی کرنے والے مسلمانوں کی قیادت کو توڑ رہے ہیں۔ ہر طرف مفاد پرستی کا عالم چھایا ہوا ہے۔ جسے لوگ لیڈر بنانا چاہتے ہیں وہ 4 قدم آگے بڑھ کر شہرت اور عہدوں کا بھوکا ہو جاتا ہے اور قوم کی قیادت و امامت کا فلسفہ بھول جاتا ہے، یا پھر چند پیسوں کی خاطر قوم کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ اس وقت مسلمانوں کے ملی و سماجی مسائل کو بنیاد بنا کر سیاست کرنے کے بجائے ہماری نوجوان نسلیں ملی و مذہبی باتوں کو لے کر جذباتی طور پر لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ان جذبات کا اثر زیادہ دن نہیں پڑتا، بلکہ مذہب کو بنیاد بنانا ان کے لیے مضر ثابت ہو سکتا ہے۔ مسجدوں، درگاہوں اور مذہب کی سیاست کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، اس کی ضرورت ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے، جبکہ بھارت جیسے جمہوری ملک میں مسلمانوں کے لیے سماجی، اقتصادی اور تعلیمی مسائل کو لے کر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ آج کا دشمن مقابلہ کرنے کے لیے کون سی طاقت استعمال کر رہا ہے۔ نہ عدلیہ میں ہمارے پروقار اور باصلاحیت نمائندے ہیں، نہ پولیس و انتظامیہ امور میں مسلمانوں کی قیادت مضبوط ہے، نہ سیاست میں مسلم قائدین مضبوط ہیں، نہ ہی جسمانی طور پر ہمارے نوجوان طاقتور مانے جاتے ہیں۔ قوم کے آدھے نوجوان موبائل گیم میں گم ہو چکے ہیں، تو ایک حصہ کرکٹ کے نشے میں چور ہے، تو ایک اور حصہ گانجا اور افیم کے چکر میں پڑا ہوا ہے، تو ایک حصہ عاشقی کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اس بکھری ہوئی قوم کو راہ راست پر لانا اس وقت مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان بکھرے ہوئے تاروں کی طرح ہوتے جا رہے ہیں اور ہر طرف سے مار کھائے جا رہے ہیں۔ اگر اب بھی مسلمان ہوش میں نہیں آتے ہیں اور فوری طور پر مقامی سطح پر ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم مضبوط قیادت کو عمل میں نہیں لاتے یا پھر ایسا منصوبہ ترتیب نہیں دیتے جو ہمارے مستقبل کے لیے مفید ثابت ہو، تو مسلمانوں کو اس وقت سے زیادہ آگے اور وقت میں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ مضبوط منصوبہ بندی اور تیاریوں کے بغیر قوم کا تحفظ ناممکن ہے۔ امید ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس عاجز کا یہ مشورہ پسند آیا ہوگا۔ تحریر مدثر احمد شیموگا۔ معزز ناظرین،
اگر یہ ویڈیو ہم مسلمانوں کے دلوں پر مؤثر ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم ہندوستانی مسلمانوں کے مستقبل کی حفاظت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی